کاسٹ جو ہے اس حوالے سے میں نے کچھ چیزیں دیکھی. میں ان کا روزگار نہیں ختم کرنا چاہتی, لیکن ہر چیز کو قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. اور پھر شہروں میں رہنے کے طریقے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی سیاست نہیں ہے کہ جب ہم یہ بات کریں انکروچمنٹ یا قبضہ زمینوں پر, وہ غلط عمل ہے. بالکل. اچھا اس میں کوئی زبان بولنے والا پاکستانی کہہ رہے, بالکل, چاہے پاکستان سے باہر سے آئے ہوئے جو پناہ گزین جنہیں کہتے تھے ہمارے افغان بھائی, تو ہم انہیں بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتے. لیکن کسی بھی شہر کی ایک شہریت ہے, معاشرت ہے, وہاں کا ایک طور طریقہ ہے, تہذیب تمدن ہے, اس میں جب دو مختلف طبقے آپس میں ملتے ہیں. دیکھیے شام کے کتنے لوگ وہاں موجود ہیں, یمن اور یہ ٹرکی میں, انہوں نے کہا باہر رہے مدد کریں گے, آپ اندر نہیں داخل. میک شفٹ کیمپ میں ہوں گے تو وہیں ہیں. بالکل. تو پھر وہ طور طریقے پھر آہستہ آہستہ اگر وہ آ بھی جائیں تو اس کا ایک طریقہ کہ بھائی اگر پانی لیں گے تو اس کا ٹیکس دیں گے, بالکل, بجلی استعمال کریں گے تو اس کے بل بھریں گے. تو وہ ساری چیزیں ہوں تو پھر کسی کو کوئی کھلتا نہیں ہے. بالکل. پھر ان کے درمیان کوئی دوری پیدا نہیں ہوتی. یہاں کا رہنے والا جو بچہ یہاں ایک نظام اگر ہو, اس کے تابع سب ہوں, اس کے سب پابند ہوں, تو میرے خیال میں کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا. بالکل. ایک چیز جو آپ سے میں گزارش کروں گی, یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, چونکہ میں دیکھتی ہوں ٹی وی پہ, پڑھ رہی ہوں اخبارات میں, اور ہر چینل جو ہے بتا رہا ہے کہ اب دوبارہ آپ لوگ فعال ہو رہے ہیں, اللہ کرے کہ کچھ اچھا ہو جائے اس طرح. ایک سجیشن ہے کہ لوگوں میں سے پلیز لیبر شیم نکالیں, چاہے لڑکا ہے, چاہے لڑکی ہے, چاہے خاتون ہے یا کچھ. میں نے اس پر 3 پروگرام کیے کہ جب تک آپ لیبر شیم نہیں نکالیں گے. میں نے جا کر کارخانوں میں کیا, سب بیچلرز ہیں, اپنے بچوں کو سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھا رہے ہیں, اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ 50 سال سے ٹپا چھاپا لگا رہے ہیں, ٹیکسٹائل پرنٹنگ میں ہیں وہ لڑکے, خدا داد کالونی, کچی آبادی میں گریجویٹس ہیں سب بھائی. میں نے ان کو چنا اس کے لیے. ایک خاتون ہیں جو انڈسٹریل ہوم چلا رہی ہیں, سینکڑوں لوگوں کو اس سے روزگار مل رہا ہے, وہ خود ماسٹرز ہیں. دیکھیے آپ, اور تعلیم تو آپ کی شناخت ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہمارا جو سرائکی بیلٹ سے اتنا زیادہ انڈکشن ہو رہا ہے, مجھے بتائیے جب آپ یورپ جاتے ہیں, آپ اپنا ڈش واش بھی خود کرتے ہیں, آپ کی کلینر جو آتی ہے کتنی سیلری ہے اس کی, آپ کی نہیں ہے, جس ماڈل کی گاڑی میں آتی ہے شاید آپ کے پاس نہ ہو, آتی ہے نا, اس میں تو لیبر شیم نہیں ہے. تو آپ ان کو بھی یہاں سے لیبر شیم نکالنی پڑے گی, اور جا کر اپنی عزت نفس کو بچانے کی تربیت کا, میں تربیت کے حوالے سے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ نے کیا پلان کیا, وہ ابھی تک آپ نے نہیں دیا, کہ اپنی خواتین کو کہیں کہ یہ پان اور گٹکے چبا چبا کر, یہ چھپا کے اور سیلانی کے اور عقیل کریم ڈیڈی کے اور بحریہ ٹاؤن کے دسترخوانوں پر بیٹھ کر, ٹھیک ہے نا, آپ پہن لیجیے نقاب, لیکن ضمیر کو کیسے نقاب پہنیں, عزت نفس کا نقاب بھی تو کھینچے گا نا, اللہ تعالیٰ منع کیا بھیک مانگنے سے, ٹھیک ہے. ان کو کیوں نہیں کام پر کہ گھروں میں جاؤ, کام کرو, کام کر کے پیسے لو, خوشحال ہو جاؤ. دسترخوان کے سلسلے تو دیکھیں عارضی ہونے چاہیے, یہ گیپ ہے, ٹھیک ہے. آپ اس وقت آپ یہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ امیر غریب میں اتنا فاصلہ ہو جائے کہ غریب کے پاس ایک وقت کی روٹی ملنا, وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ بندوبست اچھی بات ہے. لیکن ایک وقت تھا جب ایم کیو ایم کا ایک عروج تھا, تو اس وقت ساری اصلاحی تحریک سے جڑی ہوئی باتیں, جس میں سگریٹ تمباکو نوشی کو ترک کریں, گٹکا پان کھانا بند کریں, اپنی زبان میں اچھے شائستہ جو الفاظ ہیں وہ استعمال کریں, تہذیب کے دامن کو نہ جانے دیں, یہ سب باتیں تھیں. لیکن جب وہ ہم نے ان بہت ساری خرابیوں کو روکنے کا سلسلہ بند کر دیا, تو پھر ہم خود بہت ساری چیزوں کا شکار, ہم خود اس میں. تو یہ جو ساری باتیں آپ کہہ رہی ہیں کہ لیبر شیم کو, کسی بھی کام کی عظمت, ہر کام میں ایک عظمت ہے. دیکھیے میں یہ آپ سے یہ درخواست بھی کروں گی اور امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ آپ لوگوں کو وہی طاقت عطا کرے. تو مجھے تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے, میں سمجھتی ہوں آج بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اگر آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں, وہ بچہ مرغا لے کر کھڑا ہوا تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ سارے بیوقوف بنا کر قوم کو سب مرغے لے کر پہنچ گئے. اس نے مرغا نہیں مانگا تھا, اس نے کہا تھا گندے پانی سے میرا مرغا مر گیا, کل میں بھی مر جاؤں گا. آپ صاف پانی کا انتظام وہاں پر, ٹھیک ہے نا, جو ان سے ووٹ لیتے ہیں وہ دیں, صاف پانی دیں, سڑکیں دیں, اسپتال دیں, اسکول دیں. اسی طرح کراچی کے لوگ اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیبر شیم سب سے پہلے نکالی جائے. محنت میں عظمت ہے, محنت میں عظمت ہے, اس میں کوئی آر نہیں, یہ اس میں کوئی عیب نہیں. اچھا, اور یا کوئی کام جس سے جائز آمدنی کا ذریعہ, بالکل اس میں کوئی عیب نہیں. بالکل. اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں, پہلے ہم نہیں تصور کر سکتے. بائیکیا میں
बाइक किया, पांडा, फूड पांडा, वो सारा में हमारे बच्चे रोजगार मिला ना, बच्चे मास्टर्स भी हैं, वो PhD भी हैं, लेकिन इस काम में वो जाए, तो जब इसमें कोई नहीं, हाँ नहीं, जब गए हैं, हमारे लिए ये बाइस से तशवीश होना चाहिए कि पढ़े लिखे बच्चे अगर इस काम पे जा रहे हैं, नहीं इसलिए कि जो बाकी जॉब्स पढ़े लिखों की वहाँ फिर कौन बैठा हुआ है, और उनके लिए वो जॉब्स हुकूमत क्यों नहीं फराहम कर रही? बिल्कुल तो हुकूमत ने अपना काम छोड़ दिया है, मईशत की, तो जब हुकूमत ने काम छोड़ दिया तभी तो ये हुआ, तो उनको वहाँ जाना पड़ा, और उनकी नौकरियां भी अगर कोई और छीन के ले गया तो फिर वो क्या करें? तो इसमें कोई बुराई नहीं, कोई आर नहीं, कोई हैब नहीं, लेकिन ये है कि इसी तरह अगर मेहनत मजदूरी करके भी कोई हुनर सीख के भी अगर आप ये काम करते हो, उसमें नहीं होना चाहिए। अभी मेरे पास कारपेंटर, इनको मालूम है, मैं अपना वो कुछ मुझे बेंच बनवानी थी गार्डन के लिए, तो मैंने वो इंजन साहब को बुलाया, तो उनकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि ये पंजाब से थे वो, कि ये कुछ पढ़े लिखा है कारपेंटर। तो कहता जी मैंने FSC किया था, मैंने आर्मी में अप्लाई किया, तो मैंने कहा ये कारपेंटर का, कहते हैं बाजी ये तो मेरा रोजगार है, ठीक है ना। यही उन प्रिंटिंग वाले लड़कों ने कहा, उन्होंने कहा ये तो रोजगार है, तालीम तो आपको इसलिए हासिल करनी चाहिए कि आपको बदी और नेकी, बुराई और भलाई का फर्क पता चले। हम असल मकसद ही तो इन खुतूत पर हम क्यों नहीं तरबियत का इंतजाम आपसे हम एक्सपेक्ट करें आपके हाथ में या आपके साथियों के हाथ में, जिसके हाथ में भी क़यादत आती है कराची की, और आपके जो सिंधी भाई हैं, मैं पीपल्स पार्टी की बात हरगिज़ नहीं करूँगी। एक ये बड़ी मुसीबत है कि हर आदमी को जो सिंधी है हम ये समझने पे मजबूर हो जाते हैं शायद इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, ऐसा तो नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। और अगर है भी तो उसमें किसी का भी कोई लेना देना नहीं है, उसका अगर अपना ज़्यादतियाँ उनके साथ भी बहुत ज़्यादा है, उनके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई। उनको तो बहुत सी चीजों से आगाही ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, उनके हुकूक क्या है, उनको नहीं मालूम, बताया ही नहीं। उनके साथ जो सुलूक वहाँ अब तक हो रहा है, बस एक डिक्शन सिखा गए भुट्टो साहब और उनकी बेटी, सियासी शऊर, नहीं हमें सियासी शऊर दिया। कामरान शाहिद साहब जो एंकर हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस प्रोग्राम में मैं भी थी, हारून रशीद साहब भी थे, एयाज अमीर भी थे, वो इसी पर थी, वो बनाकर लाए थे गड़ी खुदा बख्श से। आप यकीन करेंगे पेट में रोटी नहीं थी, सर पे छत नहीं थी, तन पे कपड़े नहीं थे, मज़ारों पे बैठे हैं दोनों बाप बेटी के, और पूछो भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जी वो हमें इन्होंने सियासी शऊर दिया। अच्छा, उन्हें सियासी शऊर का मतलब कि सियासी शऊर होता क्या है? सियासत का मतलब अगर खिदमत है तो खिदमत का शऊर आना चाहिए कि खिदमत है क्या। बिल्कुल। तो देखिए शोबाए सियासत हो और उसके ज़रिए से ये सकाफत की बात, माशरत की बात, जिसमें जो जब हम सोशल डेवलप, तालीम, सेहत, इंसानी वसाइल की तरक्की, ये सब चीज़ें आती, अगर इन सब के बेबुनियाद में तहजीब और तमद्दुन नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार हैं। वो इमारत गिर जाएगी अगर उसकी फाउंडेशन, हर चीज़ खत्म। एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे और तहजीब और सकाफत की बात की है। कराची की सकाफत पे कोई कितने आलमी मुशायरे होते थे, खुद मैंने आपको कराची जिमखाना में आपको याद है सदारत करवाई थी रेडियो पाकिस्तान का। मुसव्विर है कोई बच्चा, न्यू कराची में रहता है, लांडी में रहता है, ठीक है, बड़ा अच्छा पेंटर है, गाता अच्छा है, ठीक है, शायरी कर लेता है, मुसन्निफ बन सकता है, उसके लिए एक जगह थी आर्ट्स काउंसिल, ठीक है, अगर आपको याद हो कभी। जी बिल्कुल ऐसा। तो आज वो बच्चा वहाँ से हटा दिया गया है और वो एक सिंध सेक्रेटेरिएट में तब्दील हो चुका है। आर्ट्स काउंसिल करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, यानी जिन मैं किसी का नाम मैंने पिछले साल जब इलेक्शन करीब थे तो मैंने उस वक्त 6-7 प्रोग्राम किए और वो मुझे कहता है अहमद शाह के जी प्लीज ठीक, अच्छा नहीं हाथ मत जोड़े। अभी मैं कभी नहीं गई थी, 14 साल से उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ा अच्छा उसकी स्किल्स जो है ना, जो मैनेजरियल स्किल्स है उसकी मैं बहुत मोतरफ हूँ। मैंने कहा उसमें कि बस इसकी मैं मोतरफ हूँ, अगर मेरे हाथ में कभी आर्ट्स काउंसिल आया तो मैनेजर, एडमिन एंड वो आप ही होंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये पूरा सिंध सेक्रेटेरिएट सिंधी बच्चे का जो सखर में रहता है, जो लड़काने में रहता है, जो हैदराबाद से आगे जाके रहता है, उसका हक है कि उसके इलाके के जो आर्ट्स काउंसिल्स हैं वहाँ भी हैं, उनको कोई बजट नहीं दिया जाता। मिनिस्टर कल्चर एंड सेक्रेटरी कल्चर सारा बजट कराची आर्ट्स काउंसिल को देते हैं। वो बजट कहाँ जाता है वो भी हम कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने काम अच्छा किया है। सिंध हुकूमत ने NICVD को अच्छा बजट दिया, बिल्कुल अच्छी एक्सपेंशन की, NICH में की बच्चों के अस्पताल, बिल्कुल, तो ये सारी चीजों के हम मुतरफ हैं। लेकिन अगर आप ही के बनाए हुए डायलिसिस, किडनी डायलिसिस सेंटर अगर अभी तक, ट्रोमा सेंटर जो था क्या उसका हाल किया, तो अभी तक अगर अंदरूनी सिंध में अगर वो अगर काम करना शुरू ही नहीं हुए
بیچارے ڈاکٹر ادیب رضوی نے جا کے وہاں کام شروع کیا، وہ بھی ہمارے شہر سے گئے نا، وہ بھی بند ہے، ان کے نام کے بھی ایک دو سینٹر بند ہے SIUT کے، اس لیے بند ہے کہ اس میں کوئی جھگڑا ان کے ساتھ بھی ہوا ہوا ہے. یہی تو ہم کشور زہرا کو ہم نے بلایا تھا، لوگ محروم ہیں، لوگ محروم ہیں. شبر زیدی صاحب ہیں، کشور زہرا ہیں، لوگوں نے بڑی خدمت کی وہاں جا کر ادیب رضوی صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے کشور زہرا کو بلایا تھا کہ ان کی سماجی جو خدمات ہیں اسی کے لیے آپ کو بلایا کہ آپ کی جو سوشل سروسز ہیں، آپ کا جو پرسنل کنڈکٹ ہے ود ریفرنس ٹو دی اکانومی آف کراچی. چونکہ اکانومی جس طرف جا رہی ہے، غربت، منٹو نے کہا کہ غربت جو ہے وہ عصمت فروشی پہ مجبور کرتی ہے، غربت اسٹریٹ کرائم، جرائم کو فروغ دیتی ہے. ایسا ہے تو یہ کون سوچے گا اس پہ؟ دیکھیں ہم، میرے پاس تو طاقت نہیں، میرے پاس تو یہ ایک مائک اور قلم کی طاقت تھی، میں نے اس سے جو چھوٹا موٹا میرا اپنا ہے. لوگوں کا احساس محرومی، جی، غربت، بے روزگاری، جی، اور جو ان کے ساتھ اگر سوتیلی ماں کا سلوک یا کسی قسم کا کی ناانصافی اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ان کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا، پہلا کام یہ کرنا ہے. بالکل. اس کے لیے اگر ان کا ثقافت ڈے، بہت سارے گروپس بھی تو آپ کے بن گئے تھے، جیسے سندھ ثقافت ڈے منایا جاتا ہے 5 دسمبر کو، تو کراچی کے بہت سارے بچوں نے سوچا کہ ہم مہاجر ثقافت ڈے مناتے ہیں. تو کوئی ثقافت کسی کے خلاف نہیں ہے، بالکل نہیں، وہ ان کا اپنا اظہار ہے. وہ کسی چیز، بچوں نے سندھی ٹوپیاں اور ادرک پہن کر ان کے ساتھ جشن منانے میں شریک ہوئے. میں گیا ان کے سارے پروگرام، جو میری ٹائم میوزیم میں تھا ان کا سب سے بڑا فنکشن، وہاں مجھے مدعو کیا گیا، میں گیا وہاں پر اور میں نے سندھ ثقافت کی بات کی. تو جب 24 دسمبر کو اگر کراچی کے اور مہاجر بچوں نے کہا تو میں نے ان کی بھی سرپرستی کی. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو یہ، میں تو پہلی دفعہ جب احمد شاہ صاحب نے کہا کہ آپ تو کبھی 14 سال میں آئیں گی، میں نے کہا نہیں اس سال ضرور آؤں گی کہ دیکھوں تو صحیح. بڑی آپ یقین کریں گے جس دن ناہید صدیقی صاحبہ کا وہ کتھک تھا، چونکہ میرا انٹرسٹ ہے پرفارمنگ آرٹ میں، میں نے ابھی پنہ صاحبہ کا زرین سلیمان کا الحمرہ سے کر آئی لاہور سے، کہ پروسٹیٹیوشن میں اور پرفارمنگ آرٹ میں فرق کیا ہے، اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اور ناہید اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہنر دیا، تو اس کا میں دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی. آڈیٹوریم کے اندر، یہ میرے پروڈیوسر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ پر موجود ہے، سندھو دیش کے نعرے لگے ہیں آڈیٹوریم کے اندر، پورا سندھو دیش کے. اگر یہی نعرہ کوئی اور لگا دیتا تو پھر ایک قیامت آ جاتی، پھر تو غداری سے لے کے اور کہاں تک. یہ ناانصافی کس نے ختم کرنی؟ ایک دفعہ ہمت کر کے آ جا، میں بھی، ورنہ میں لے دوں گی، آپ نام لے دیجئے. دیکھیں کون ختم کرے گا؟ دیکھیں اس کو جو بھی باضمیر اور باشعور شہری ہیں ان کو یہ تحریک قائم کرنا ہوگی، بالکل، اور اس بات پر آواز اٹھانی ہوگی. ابھی اس پاکستان فال پر ڈرامہ شروع کیا ہے، بہت زبردست. حالانکہ پہلی کتاب تو میں نے لکھی تھی، سلمہ کا مقدمہ، آج سے 22 سال پہلے، اسی کو کاپی کیا گیا. اسٹوڈنٹس لائف میں ایک پروفیسر کیا رول ادا کرتا ہے، تھیم وہی ہے، تھیمیٹک پلے ہے. اور اس میں بتایا کہ اس بیچارے کو پہلا لفظ اس کے اوپر لگتا ہے غداری کا، اس پروفیسر پر جو اسٹوڈنٹس کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مفتی بہانیز کے اثر سے، انڈیا کے اثر سے. تو اب چیزیں کھل کر، لیکن دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی غداری کا نعرہ لگا رہا ہے، ہاں جی، تو اس نے تو اگر کسی بھی کیفیت میں لگا دیا، ہاں جی، اچھا اب میری حب الوطنی کہاں ہے جی، جو میں اس کو پھر اپنے فولڈ میں لاؤں. ایگزیکٹلی، تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ بہت آسان ہے، میں اس کو ڈسکارڈ کر دوں، ایگزیکٹلی، اس کو مسترد کر دوں. نہیں، آپ کو یہ کفر اور غداری کے فتوے تو ختم کرنے پڑیں گے. یہ کسی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، نہیں، بالکل، کہ کسی کو حب الوطن کہے، کسی کو غدار کہیں. بالکل. اور اگر کوئی آپ کے خیال میں اس زمرے میں آیا بھی تو ٹھیک ہے، تو پھر عدالت ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ کا ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے، اس میں اگر کوئی سکون ہے تو اس کو دور کیجیے، بالکل، اور اس کے مطابق بنائیے. میرے حساب سے کوئی سکون نہیں، صرف اس کی امپلیمنٹیشن. میں کہہ رہا ہوں اگر ہے تو اس کو دور کیجیے، اگر ہے تو، بالکل، اور نہیں ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ساری خرابی ہے. بالکل. صرف میڈیا ٹرائل کر کے کسی کو غدار کہہ کے اس کا لیبل لگا کے آپ بھی اپنی حب الوطنی کا حق ادا نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ بالکل نہیں کر رہے ہیں. یہی تو رونا ہے. اللہ کرے عقل آ جائے. اب تو پانی یہاں، میرے خیال میں اب اس کے بعد تو من ہونی نہیں تھے، کبھی نہیں، نا اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی. یہی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور یہی ڈرامہ پی ٹی وی جو آج شروع کیا ہے، اگر اس وقت دکھا دیتے تو لوگوں میں اویئرنیس آتی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اگر 71 میں چھپ جاتی اور مغربی پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوتا، یہ میں بات اپنے 4 کلپس میں کہہ چکی ہوں، ٹھیک ہے جی، تو آج صورتحال یکسر مختلف.
ٹھیک ہے نا. اور ایک شخص کو معاف کیجیے گا, اس کو وہ سزا دی گئی جو شرعی بھی نہیں تھی. مثلا بھٹو صاحب کی پھانسی کا نہ شرعی جواز تھا, نہ قانونی جواز تھا, نہ انسانی جواز تھا, نہ سیاسی جواز تھا. وہ سیاسی مجرم تھے, ان کو وہ سزا ملنی چاہیے تھی جو ایک سیاسی مجرم کو ملنی چاہیے. آپ نے جو کیا اس سے آپ نے ہیرو بنا دیا ایک ایسے شخص کو جس نے کروڑ لوگوں کو نقصان پہنچایا اپنی بات کی پالیسی سے. نہیں ہے جی, ایسے بالکل یہ بات ایسی نہیں ہے, چونکہ اس سے معاشرہ براہ راست متاثر ہوا ہے. سب سے پہلا لینگویج بل, پھر کوٹا, پھر لیٹرل انٹری جس کو ظفر ہلالی صاحب ہمارے لیٹرین انٹری کہتے ہیں. صحیح کہتے ہیں. اچھا, پھر نیشنلائزیشن سرکاری اداروں کی تاکہ آپ اپنے کارکن بھرتی کر کے اپنے ووٹر بڑھا سکیں وہاں پر. پھر وہ ٹریڈ یونین, اسٹیل مل, ریلوے, پی آئی اے, سب کچھ جو ہوا, کس کس تباہی کا نام لیا جائے. میرٹ اسٹرکچر کو ٹوٹلی تباہ کر دیا گیا. چلیں یہ اگر سب چیز اس مطلب اس خوش فہمی میں کی گئی تھی کہ روٹی کپڑا مکان بھی لوگوں کو مل جائے, سندھ میں نہیں ملا نا. سب سے بڑی بات اس بیچارے سندھی کو نہیں ملا. تو پھر اردو بل لانے میں چلے کوئی اس کو پیا جا سکتا ہے, وہ تو سپریم کوٹا سسٹم کو سہا جا سکتا ہے, آج تک سہا جا سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ نے کیا نا, اردو کو کہا یہ آپ کی نیشنل لینگویج ہے, یہ دفتری زبان بھی بنا, ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ نے قانون بنا دیا, ٹھیک ہے نا, اس کو امپلیمنٹ کرائیں. اور اگر کسی دوسری زبان میں بھی جو علاقائی ہے جی, اور اس صوبے میں اگر اس کا بھی نفاذ نہیں بنے, لیکن دیکھیں نا فرانس, وہ کینیڈا میں فرانسیسی زبان بھی سرکاری ہے بالکل, اور انگلش انگریزی زبان بھی ہے. کسی قوم نے انگریزی بول کے ترقی نہیں کی اور لکھ کے اپنی زبان میں کرو. بے شک علاقائی زبانیں جو ہیں وہ سکھاؤ تاکہ بچہ کہتے ہیں ترقی ترویج کا کام ہو تو فبیہا, بالکل فبیہا, بالکل ساتھ ہے. بالکل اپنے اردو کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو بھی بچانا ہے, اس کو بھی قائم و دائم, قومی زبان ہے اور بن گئی ہے اور اس کی ضرورت سب کو ہے, تو اس کے لیے بھی اگر کوئی بات ہوتی تو یہ مطلب نہیں کسی اور زبان کے خلاف بات ہو رہی ہے. ہرگز نہیں, ہم تو ہرگز نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سب علاقائی زبانوں میں ریجنل لینگویجز کو پروموٹ کریں تاکہ آپ کا بچہ اچھی چیزیں اپنی زبان میں پڑھ سکے. میں نے پہلی کانفرنس شاہ عبداللطیف کانفرنس کرائی تھی, غوث علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہوتے تھے, یہ بات ہے 1987 کی. میں نے کہا کیوں بھائی, شاہ لطیف جو ہے وہ کیا کسی کی پراپرٹی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے نا جی. اگر ایک شخص ایک یونیورسل میسج دے رہا ہے تو سب کے لیے, تو میں نے پورے کانفرنس کرائی, سارے لوگوں کو بلایا, اردو میں کرائی تاکہ لوگ سمجھیں کہ شاہ لطیف تھے کون. خواتین کے حقوق سے آگاہ کرنا ہے, تو صرف خواتین کی اجتماع میں نہیں ہوگا, مردوں کے ہمیں اجتماع لگانے بالکل, وہاں ان کو خواتین کو بتانا ہو کہ اپنے خواتین کو یہ حقوق دینے ہیں آپ نے. بالکل, گھر میں پہلے سب سے گھر سے شروع کرو. ہمارے سندھی بھائیوں کی جو شکایتیں ہیں جو اس فاصلے اور دوریوں کی وجہ سے, تو وہ اردو بولنے والوں کو, اچھا میں نے سندھی کو کبھی بھی خراب نہیں پایا, یقین کریں. میں نے دیکھا اتنی محبت کرنے والے آپ کے دوست ہیں تو آپ کے لیے آخر تک جائیں گے. معاف کیجیے گا, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پھر اس کے بعد پنجاب بھی محفوظ نہیں رہ سکا. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پنجاب کا بھی نعرہ لگایا تھا نا, لیکن وہ غدار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو تقسیم ہے نا, کسی کو حب الوطنی جیسے آپ نے کہا اور کفر کا فتویٰ دینے میں, یہ دونوں اس کے لیے لیجسلیشن ہوگی. اس کو جس طرح بلاسفیمی لا آپ نے بنایا ہے اسی طرح یہ بھی بنایا. اب اگر کسی کو آپ حب الوطنی, اسی طرح لسانی اختلاف یا لڑائی جھگڑا, اور ایک مذہبی یا مسلکی اختلاف, اچھا یہی دو تین باتیں ہیں. باقی آخر میں بچتی ہے وہ امارات یا جائیداد املاک, انہیں پہ تو جھگڑے ہیں. تو اگر یونیورسل شخصیات تو یونیورسل ہے نا, تو اگر ہم یہ دو تین جھگڑے نمٹا لیں, کب نمٹیں گے؟ یہ ہماری زندگی میں تو نہیں نظر آ رہے. دیکھیں ارتقائی عمل کا کوئی دورانیہ تو طے نہیں ہوتا, لیکن جو میں نے ایک بات کی نا کہ ناؤ اور نیور میں, تو مجھے لگتا ہے کہ میری 35-40 سالہ جو ایک عملی زندگی, آپ سمجھتے ہیں وہ وقت آ گیا؟ میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا, بالکل وہ آ گیا. دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے کہ اب وقت آ گیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں نے خود کہنا شروع کر دیا کہ یہ مت دیکھیں کہ اس وقت کراچی کے خلا کو کون پر کرے گا, کہ دوبارہ سے ایم کیو, میں کہتا ہوں کہ یہ ایم کیو کی اگر جمع تقسیم ختم ہو جائے, واپس اپنی اس پہ آ جائے, تو بھی اس پورے شہر کی مسائل اور ضرورت کو وہ پورا نہیں کر سکتی. جو صوبے کا نعرہ لگایا گیا میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. آج آپ صوبہ بنا لیجئے, میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں, میں نہ ہوں کل قبر میں پاؤں ہے, تو میری بات یاد رکھیے گا اور بتائیے گا لوگوں کو. میں کہتی ہوں آپ کل دیکھیے گا صوبہ بن جائے, تو الہ آباد کا, میں دلی کا, یا امروہے کا, یا لکھنؤ کا, پھر یہ چھوٹی چھوٹی یہ کالونیاں بنیں. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ اس دن میں اس بات
کی مکمل تائید کروں گا جب کراچی کا بلوچ، کراچی کا سندھی اور کراچی کے پختون بھی اصل بات تو کلیاری وہ بھی یہ کہے کہ ہاں بھائی ہم وڈیروں سے اپنا انتظامی معاملہ انتظامی یونٹ بنا رہے ہیں، استحصالی اس سے وڈیروں جاگیرداروں سے جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، عام آدمی کو با اختیار نہ بنے، اسے آگے بڑھنے کا موقع نہ دیں. بالکل اس لیے ہم سب اب ساتھ ہیں. تو عوام جمہور کا مطلب یہی ہے کہ عوام وہ جس دن ہو جائے گا اس کے لیے تحریک چلائیں، ان سب کو اپنے ساتھ ملائیں اور اپنے انتظامی طور پہ اپنے انتظامی بلدیاتی شہری معاشرتی اختیارات حقوق کی بات کریں. میرے والدین، آپ کے والدین تو بعد میں آئے ہیں نا ہجرت کر کے، کون تھا یہاں کا مقامی آدمی؟ وہ لیاری کا مکرانی بلوچ، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اس کو ووٹ لینے کے لیے استعمال کیا گیا ہمیشہ. لیکن اب میں جاتی ہوں لیاری کبھی، بھئی وہ جو گینگ وار بنایا ہے، امن کمیٹی بنائی، وہ بھی استعمال ہی کیا گیا، استعمال کرنے کے لیے بنائی نا. تو بھائی جو بھی جہاں جہاں انسانوں کا استحصال کر رہا ہے سب کی مذمت کرو. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. تو جناب بس یہی 2-4 گزارشات آپ سے کرنی تھی. ثقافت کو بچائیے، آرٹس کونسل کو بچائیے، یہ لیبر شیم نکال کر آپ ان لوگوں کو یہاں آنے سے روکیے. وہ پنجاب جائیں، بہت بڑا صوبہ ہے. بزدار صاحب سرائکی صوبہ بنائیں، شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان لوگوں کو پنجاب کے بڑے شہروں میں نوکریاں اسی طرح دیں. 50,000 روپے ایک شخص آتا ہے اپنی بچی کو لے کے 12-13 سال کی، 15 برس کی، اور چھوڑ جاتا ہے پورے سال کا، یعنی 4,000 تنخواہ ہوگی اس کی، ٹھیک ہے. اور بچا ہوا گھر کا کھانا، تشدد الگ. وہاں وہ ظلم کر رہے ہیں اور یہاں یہ آ کر ہم پر ظلم کر رہی ہیں. یہ سرائی کی بیلٹ کی بسیں بھر بھر کر آ رہی ہیں اور اللیگل امپلائمنٹ ایکسچینج کچی آبادیوں میں کھل گئے ہیں. میرا آج کا کلپ اسی پر تھا، وہ بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں. دیکھیں میرا تو سب یہ کہنا ہے کہ کسی ایک شہر پر آبادی کا کتنا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اس کا انفراسٹرکچر حجم تو دیکھیں نا، انفراسٹرکچر، پھر اس کی آبادی کو بھی آپ پوری طرح سے نہ لیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. پھر اس میں آپ ہر طرح کی تفریح کا سامان بھی لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ آپس میں تفریح کا سامان تو نہ دیں لیکن تفریح کا سارا یہ ذہنی جو آپ کی ہر بچے کو تفریح چاہیے، ہر انسان کو اس کے لیے ثقافتی تہذیبی تفریحاں ہوتی ہیں نا، پہلے نہیں ہوتی تھی. وہ جو کٹ پتلی کے تماشے ہوتے تھے، تو اسی لیے تو یہ ہمارا یہ ایک اتنا بڑا ادارہ ہمارے لیے تو بندر کا جو کھیل تھا تماشا، بندر اور بکری کا تماشا، نوٹنکیاں ہوتی تھی پنجاب میں اگر آپ نے دیکھا. اب دیکھیں اس کو تھوڑا ماڈرنائز شکل دے دیں. مثال کے طور پر اس کی کینوپی، اس کے جو اسٹالز وہ اچھے بنے اور اس میں وہ آ کے تماشا کریں گے، لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کریں گے. لیکن اب میں نے دیکھا کہ کوئٹہ ہمارے پختون بچے چائے کے سارے ہوٹل ریسٹورینٹ ان کے تھے، کیفے، لیکن اب بے روزگار مہاجر بچوں نے بھی، مجھے خوشی ہوئی، سندھی بولنے والوں نے بھی، مطلب ہے کہ 1 کپ ٹی، 1 کپ چائے، چائے والا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس میں آگے صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پروفیشن، اس کے لیے کوئی پروفیشن برا نہیں ہوتا. دیکھیے ہماری کوئی حیثیت نہیں، پوری کائنات کا علم رکھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے باغ میں مالی کا کام کرتے. کیا بات، ٹھیک ہے نا. ہماری اوقات ہے کوئی، ہمارے پاس ان کی کنیزوں اور غلاموں جیسا بھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے روزگار کے لیے کوئی ہنر سیکھنا، دوسرے ووکیشنل ٹریننگز کا انتظام بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب وہ چاہے سرائکی آئے، کوئی بھی آئے. اچھا پھر یہ بھی جواب ہم اس بات پر حق بجانب ہے کہ ہم پنجاب سے پوچھیں کہ تمہارے یہاں سے انخلا ہو رہے ہیں، لوگ یہاں آ رہے ہیں، تو تمہاری گورننس کہاں ہے؟ ایگزیکٹلی کہاں ہے آپ کی گورننس؟ پھر تم ان کو اپنے صوبے میں کیوں روزگار دینے سے قاصر ہو؟ یہ بی اے ایم اے کر کے جو آپ، اور اگر یہ یہاں بھی آ رہے ہیں تو پھر اس حصہ بقدرے جو سب ہمیں اتنا فنڈ پنجاب سے ملنا چاہیے. بالکل پنجاب کی خاص طور پہ وہ ماں. میری ایک ڈاکیومنٹری ڈاکیو ڈرامہ ہے، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی آپ اپنے بھی بچوں کو ماں کو جینے دو. میں نے اسی سے اپنا چینل شروع کیا تھا، وہ 47 سے میں نے شروع کی. ماں کراچی کو میں نے ماں کا درجہ دیا کیونکہ فیڈ کرتی ہے پورے ملک کو. تو تم اپنی ماں کی خود عزت نہیں کرو گے، اپنے ماں سے محبت نہیں کرو گے، اس کو جو وہ تمہیں دیتی ہے کما کے، کم از کم اس کو اتنا تو حق دو کہ وہ اپنے بچے پال سکے عزت آبرو کے ساتھ، عزت نفس. واصف چودھری جو اس کے ایک پروگرام میں جو خبرناک اور مذاکرات کس قسم کے ان کے مزاحیہ جو ٹاک شو ہیں، تو اس میں نے پڑھا تھا اور وہ ایکو کے ساتھ اتنی اچھی ادائیگی ہوگی اور وہ شعر بھی ایسا لوگوں کے دل کو لگتا ہے، تو وہ بھی میں پڑھتا ہوں. ہاں تو میں وہ شعر بھی پڑھتا ہوں جس کی آپ کے پروڈیوسر صاحب نے فرمائش کی ہے. لیکن میں نے کراچی کی چونکہ آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ سب کی ماں ہے، غریب پرور چین، تو میں اس کے لیے پڑھتا ہوں آج کل کہ
حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، کراچی کو نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے، کراچی کو نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے۔ ہمارے پتہ نہیں ہماری مجھے تو اب امید، تو اب اگر کراچی کو نکال کر اس ملک میں سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، کراچی نے لیڈرشپ دی ہے، اور کراچی سب کا والی وارث ہے، سب کا مائی باپ ہے، بالکل اس کو سب کو اپنانا ہوگا۔ اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی۔ شاکر کا ایک شعر ہے جی، میرے بدنصیب شہر، تو وہ دلہن ہے جس کو پہلی رات کوئی گھونگھٹ اٹھا کے یہ کہہ دے میرا سب کچھ تیرا ہے دل کے سوا۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ایک اور شعر بھی ایسا ہی ہے، خون پسینہ بس لے لیں آپ، دل مت دیں آپ۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے، پہلے بھی یہ تھا، میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے، لیکن یہ پیشکش تھوڑی مدت کے لیے ہے، بالکل جب تک آپ کما رہے ہیں یہاں سے تو بس، اس کے بعد پھر آپ کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، 3-3.5 کروڑ کراچی کے شہریوں کو، 6-6.5-7 کروڑ سندھ کے، اور 22-23 کروڑ پاکستانیوں کو کراچی کو اپنانا ہوگا اور اسے اونرشپ دینی۔ بالکل۔ اب آخری شعر آپ نے کہا تھا کہ پروڈیوسر صاحب کی فرمائش پر کہ یہ جو ہم نے باتیں کی، اللہ کرے اس کا بالکل یقیناً بہت اچھا اثر ہوگا، بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا یہ 100 منٹ کے اس سے، کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا، پاکستان زندہ باد۔ اور افتخار عارف کا بھی شعر سن لیجیے۔ واہ، میں بھی پھر سنا دوں۔ شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر۔ واہ، تو یہ تو اگر یہ کراچی کا حسن ہی یہی تھا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ایک تہذیب ثقافت کے دائرے میں رہ کر اپنے مسائل بیان کر دیتے تھے، دلاور فگار جیسے، پروفیسر عنایت خان جیسے، کہنے کا طریقہ ہے نا، مزاحیہ شاعری تھی دیکھا جائے تو، لیکن ضمیر جعفری صاحب سخت بات بھی کتنے آسانی سے کہہ دیتے تھے۔ آپ نے اونرشپ کی بات کی تو میں ایک ادارہ اور ہے ہمارے ملک کا جس کو بدقسمتی سے اونرشپ نہیں دی جا رہی ہے۔ میں اپنے تمام لوگوں سے جہاں تک میرے چینل کی آواز جا رہی ہے، آپ اپنی اس فوج کو اونرشپ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جو انڈیا سے ایک پروپیگنڈا پائے کیا جا رہا ہے، ہائیبریڈ وار جو ہو رہی ہے، آپ جب تک ان کو اونرشپ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا، میں 65 کی جنگ کا جو بعد میں اسکول میں ہم تھے، وہ محبت اور وہ اونرشپ ہمیں اس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک فوج کو عوام کی محبت اور اونرشپ حاصل نہ ہو، فوج بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ بھی 10 دفعہ سوچتا ہے پھر جوان کہ ہم کس کے لیے جان دے رہے ہیں، لوگوں میں ہماری نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں کہوں گی کہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کو اونرشپ دو، یہ تمہاری ماں ہے، تمہیں فیڈ کرتی ہے، اسی طرح اپنی فوج کو پلیز اونرشپ دیں۔ وہ آپ کے الٹیمیٹ اور امیجیٹ پروٹیکٹر آپ کی پولیس ہے، لیکن الٹیمیٹ پروٹیکٹرز آپ کی فوج ہے۔ ہم نے پولیس کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی، ہم پولیس کو گالی دے کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو کچھ تحریک لبیک نے کیا، میں نے اس پر پورا کلپ کیا ہے اس عدنان بٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، کہ کہو اور کس لہو لہان اس کو کس بروٹل طریقے سے مارا ہے۔ کیا ہمارے رسول نے اس طرح اسلام چلایا؟ اور وہ رسول تو ہوئے رحمت للعالمین ہے۔ وہ بیدی نے کہا نا، عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، وہ ہماری پراپرٹی تھوڑی ہے، نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش فہمی جتنی جلدی ہم دور کر لیں اتنا اچھا ہے، ہماری عاقبت اتنی جلدی سدھرے گی۔ بالکل، ہم نے گویا کہ ہر چیز کو، ابھی سری لنکن کے ساتھ آپ نے کیا کیا، ہمارے بہترین تعلقات ان کے ساتھ، میں تو وہاں بزنس بھی کر رہی ہوں، 100% لٹریسی ریٹ ہے جی، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لوگ ہیں، ہماری اس کرنسی سے مری ہوئی کرنسی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک چیز دیکھی وہاں پر فاروق ستار صاحب، میں نے غربت پر کسی کو شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک۔ قناعت پسندی میں نے اس قوم میں دیکھی، ٹریفک، بہترین ٹریفک کے قوانین ہیں وہاں پر، اور غریب ہیں لوگ۔ دیکھیں انہوں نے ایک نیشن بلڈنگ کا، قوم کی تعمیر کا کام کر لیا، ہمارے بعد آزاد ہوئے،
انہوں نے قوم کی تعمیر کا کام کر ہم نے نہیں کی. اور یہ جتنی ہم نے بات کی ہے ان ساری چیزوں پہ جب ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے تو وہ اس کا احساس کریں گے, اس کی فکر کریں گے اور اس پر اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. تو مجھے یقین ہے فاروق ستار صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کی, بہت اچھی. اللہ کرے کہ یہ ہمارے ٹارگٹ آڈینس اور جو ہمارے لسنرز ہیں, اب تو ایف ایم وغیرہ آ گیا ہے ساری دنیا میں, بھی دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے گاڑیوں میں, تو کوشش کریں کہ اپنے ذرا میڈیا کو بھی تھوڑا سا کریں, میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, اس کے ذریعے اپنے پیغامات آپ لوگ سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو ہم نہیں رہیں گے دنیا میں, لیکن ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. یہی کہہ سکتی ہوں. اور کیا. بہت اچھا جناب, خدا حافظ.